بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارا یہ سوال ہے، جس طرح کہ ہم سوال پیش کر رہے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے دہریوں کے ذہن میں کیا کیا سوال اٹھتے ہیں، تو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ جو اکثر جو ہے وہ دہریوں کی طرف سے یہ بات پیش کی جاتی ہے، تو میں قرآن مجید کی دلائل کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا جواب ہے اور کیا تفصیل پیش کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر غور کرنے سے انکار کرتا ہے یا اس کا رد کرتا ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، تو پھر اس قسم کے بچگانہ باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اگر خدا ہے تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ عام دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب دریافت کرتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، کس چیز سے بنی ہے، میٹیریل پر غور کرتے ہیں، پھر اس کو بنانے والا کون ہے، کاریگر کون ہے، یا یہ کہ اس کی علت غائی کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا اگر موجود ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ارے بھائی، اگر خدا کو کسی نے پیدا کیا ہے تو خدا مخلوق اگر ہے تو پھر اس کے اندر وہ صفات نہیں ہوں گی جو کہ اس کے ازلی ابدی ہونے کی صورت میں ہونی چاہیے، یا یہ کہ اس کے اوپر موت نہیں آتی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یا یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ ایسا قادر مطلق بھی نہیں ہوتا، جو چاہے وہ کر سکتا، اس واسطے کہ وہ مخلوق ہو جاتا۔ پھر ہم کہیں گے کہ بھائی جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، تو ہم کہیں گے پھر اسی کو خدا مانتے ہیں ہم۔ اگر کہیں پھر اس کو کس نے پیدا کیا، یہ سلسلہ تو لامتناہی چلتا چلا جائے گا۔ تو جہاں پر یہ سلسلہ جا کے رکے گا ہم کہیں گے بھئی وہی خدا ہے۔ تو یہ بات تو ایک عقلی بات ہے کہ اگر تم یہ سوال کرتے جاؤ پھر اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، تو ایک بچگانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ازل سے موجود ہے اور ابد تک رہے گی، اس کے اوپر کوئی فنا نہیں آتی اور کوئی وہ اس کے اندر احتیاج نہیں ہے، کسی قسم کا محتاج نہیں ہے وہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ رنگ میں اس بات کا ذکر کیا سورۃ الاخلاص میں، قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اگر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوتا تو پھر وہ ایک نہیں ہوتا، کئی ہوتے، کئی خدا ہوتے تو پھر جھگڑا پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ کوئی کہتا ایک نظام شمسی ایک خدا پیدا کرتا، دوسرا نظام شمسی دوسرا خدا پیدا کرتا، تو اس لحاظ سے ایک سے زائد خدا پھر ماننے پڑتے، کیونکہ وہ سارے فانی بھی ہوتے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، ایک ہی خدا ہے، اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے۔ کیوں احتیاج نہیں ہے؟ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے بے شمار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے، بڑھتا ہے غذا کا محتاج ہوتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز دیکھیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے اللہ الصمد، اس کو کسی کا احتیاج نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ کیوں؟ لم یلد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اگر یہ پیدا ہوتا، کسی نے بنایا ہوتا، اگر یہ مخلوق ہوتا تو کیا ہوتا؟ محتاج ہوتا، وہ ہر چیز کا محتاج ہوتا، اور جو محتاج ہوتا وہ تو خدا نہیں ہوتا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے بڑے واضح رنگ میں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کا احتیاج نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ پیدائش سے پاک ہے، اور نہ اس نے آگے کہ میری نسل چلنی چاہیے، آگے خدا کے بچے ہونے چاہیے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بچوں کی بھی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ میں خود کامل ہوں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عمدہ رنگ میں یہ تصویر کھینچی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے، اچھا چلو مان لیا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے اس کے برابری کا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے
جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اللہ ایک ہے اور تمام اپنی صفات میں کامل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ مخلوق اگر ہوتا تو محتاج ہوتا، تو مخلوق اگر نہیں ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ازل سے ہوں، ابد تک ہوں۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ابتدا بھی اسی سے ہے، انتہا بھی اسی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ ظاہر بھی ہے وہ اور باطن بھی ہے۔ ظاہری طور پر اگر عام نظارے ہم دنیا کے دیکھیں تو خدا ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور آخر باطن میں روحانی اعتبار سے اپنے جسم کے اندر انسان غور کرے تو اس کے اندر بھی نظر آئے گا کہ مخفی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی نظر آتی ہے اور ظاہری حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی نظر آتی ہے۔ تو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کسی اور میں ہو نہیں سکتی، اور جو پیدا ہو، جو مخلوق ہو، اس کے اندر یہ صفات ہو نہیں سکتی جو ازلی اور ابدی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامل طور پر وضاحت کر دی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، ایک بچکانہ سوال ہے۔ خدا خود موجود ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ تو جو صفات اس کے اندر ہوں تو وہ ازلی اور ابدی ہوا کرتا ہے، لہٰذا ازلی ابدی خدا کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جی جزاک